بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز اس طرح کی گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے کتنی صحیح ہیں اور کتنی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے۔ ایک ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 ذی الحجہ 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان قرامطی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر قرامطی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین روانہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ محدث وہاں پہنچے ابو طاہر قرامطی کے یہاں اور انہوں نے حجر اسود کا مطالبہ کیا تو اس نے دوسرا پتھر جو ہے ان کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ تو ابو طاہر قرامطی نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حجر اسود نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حجر اسود کے اندر 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آگ کے اندر نہیں جلتا ہے، دوسرا یہ کہ پانی کے اندر اگر اس کو ڈالا جائے تو ڈوبتا نہیں ہے، جبکہ جو پتھر تم نے ہمارے حوالے کیا ہے جب ہم اس کو پانی کے اندر ڈال کر دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈوب رہا ہے۔ تو ابو طاہر نے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس طرح سے معلوم ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حدیث کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ تو یہ پورا قصہ اور واقعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ باتیں صحیح ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ چوری، حجر اسود جو ہے وہ بیت اللہ سے نکال لیا گیا تھا، چوری ہو گیا تھا، 22 سال تک وہ دوسری جگہ پر موجود رہا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ دیکھیں، ان میں ویڈیو کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ باتیں صحیح ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ حجر اسود جو تھا بیت اللہ سے اس کو نکال لیا گیا تھا اور جو قرامطی تھے اس کو لے کر چلے گئے تھے۔ اس بات کو بہت سے جو مورخین ہیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ مثلا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر کے اندر تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر کی جو 11ویں جلد ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ عراقی باشندے اپنے امیر منصور دیلمی کی ماتحتی میں بخیر و عافیت مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، اور پھر چاروں اطراف سے پیدر پہ لوگ حج کے واسطے پہنچتے رہے، حتیٰ کہ 7 ذی الحجہ کو اپنے جماعت کے ساتھ قرامطی بھی پہنچ گیا۔ تب جا کر لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا اور قرامطہ نے لوگوں کے اموال لوٹنے شروع کیے اور انہیں قتل کرنے لگا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور اس کے بازاروں میں، مسجد حرام میں اور خانہ کعبہ کے سامنے لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور ان کا امیر ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ پچھاڑے جا رہے تھے اور تلواریں کام کر رہی تھی، اور یہ سب کچھ مقدس ماہ محترم اور مسجد حرام میں ہو رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ خبیث اعلان کر رہا تھا کہ میں نے ہی ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں فنا کرنے والا ہوں، اور لوگ اس سے بھاگ کر غلاف کعبہ سے چمٹ جاتے، لیکن وہ وہاں بھی انہیں معاف نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا، اور بعض لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے حجر اسود اکھیڑنے کا حکم دیا ابو طاہر نے، چنانچہ ایک شخص اسے بھاری چیز سے اکھیڑتا ہوا کہہ رہا تھا کہ کہاں چلے گئے طیرن ابابیل اور حجارت من سجیل۔ پھر وہ جاتے ہوئے حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہ 22 برس تک ان کے پاس رہا، جیسا کہ ہم سن 339 ہجری میں بیان کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب قرامطی حجر اسود لے کر اپنے شہر واپس جا رہے تھے تو امیر مکہ اور اس کے متبعین، اس کے اہل بیت اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور اس سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمارا سارا سامان لے کر حجر اسود ہمیں واپس دے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور امیر مکہ نے اس سے قتال کیا، لیکن جواب میں قرامطہ نے امیر مکہ اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا اور اس کی فوج کو بھی قتل کر دیا، اور حجاج کا اموال لوٹ کر اور حجر اسود لے کر اپنے شہر کی طرف چلتا رہا، اور حرم میں ایسی ملحدانہ حرکتیں کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے ایسی ملحدانہ حرکتیں نہ کی، لیکن عنقریب خدائے قہار ان کو ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا،
اور نہ ویسے گرفتار کر سکتا ہے۔ بہرحال علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ایسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ایسے ہی تاریخ ابن خلدون کے اندر علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ 1317 ہجری میں ابو طاہر نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، بے شمار حاجیوں کو قتل کیا، تمام اہل مکہ کے گھر بار مال اور اسباب کو لوٹ لیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر پرنالے کو اکھاڑ دیا، غلاف کعبہ کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کے واپس چلا گیا۔ روانگی کے وقت یہ اعلان کرتا گیا کہ آئندہ حج میرے یہاں ہوا کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ حجر اسود جو ہے واپس ہوا اور واپس وہاں سے ان لوگوں سے لے لیا گیا۔ در حقیقت یہ جو قرامیتی تھے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے، یہ شیعوں کی اصل ایک جماعت تھی، لیکن در حقیقت یہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا۔ اس کے اندر یہ اپنی نماز الگ طریقے سے پڑھا کرتے تھے اور روزے پورے سال کے اندر صرف ان کے مذہب کے اندر 2 دن جو ہے فرض تھے، اور ایسے ہی قرآن مجید بھی انہوں نے الگ سے بنایا ہوا تھا، اس کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے عقائد اور نظریات بالکل الگ تھے، اور یہ جو ابو طاہر تھا اس کا انجام اور حشر یہ ہوا تھا کہ یہ چیچک کے اندر مبتلا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت دی اور مر گیا، یہ بری موت جو ہے یہ مرا تھا۔ تو یہ اتنی بات تو یہ جو ویڈیو کے اندر بیان کی جا رہی اتنی بات تو صحیح ہے کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا تھا، اور جو حجر اسود تھا اس کو قرامیتی جو تھے وہ لے کے چلے گئے تھے، اور تقریباً 22 سال تک یہ خانہ کعبہ سے الگ رہا، اور پھر اس کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ یہ باتیں صحیح ہیں، البتہ جو واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود کے اندر 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتا ہے، اور ایسے ہی اگر آگ کے اندر اس کو جلایا جائے اور گرم نہیں ہوتا ہے تو اس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی روایت جو ہے موجود نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر جو قرامطہ وغیرہ ہیں ان کو کوئی جاننے والا بھی موجود نہیں ہے، نہ ان کے نظریات اور نہ خیالات کوئی دنیا کے اندر جانتا ہے۔ سب جو اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے اور فنا ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔